بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے امریکہ اور یورپ کی جانب سے پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل الزام ہے اور یہ ایسی کوئی پاکستان میں مثال نہیں ہے، کہیں پہ جبر نہیں ہوتا، نہ کوئی ظلم ہوتا ہے۔ اور میں پہلے آپ کو نا مذہب یہ جو ہے نا یہ برائے مذہبی ہم آہنگی اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صلح پسند ہوتے ہیں، اور یہ بالکل نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، بلکہ اپنا بھی جو فیتھ ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ لوگ جہاں پہ کسی سے زیادتی ہوتی ہے اس زیادتی کا ازالہ کرتے ہیں، اور جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں یا اس کو فائن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ منسٹری جو دی گئی ہے طاہر اشرفی صاحب کو، ان کی بے تحاشا قابلیت کی بنا پہ، آپ جانتے ہی ہیں وہ کتنے قابل آدمی ہیں، اور آپ نے ان کے اکثر ٹی وی پہ انٹرویو سنے ہوں گے۔ ان کی گاڑیاں بھی کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، پکڑا بھی گیا، ایمبیسیوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کینیڈا اور جو امریکہ میں پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے، یہاں پر تو شیر اور بکری ایک گھاٹے پہ پانی پیتے ہیں، یعنی کہ جو اکثریت ہے اقلیتوں کو کندھوں میں بٹھا کے پھرتی ہے، یعنی اتنی محبت ہے ان کو کہ وہ محبت کا اظہار وہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ یہ محبت میں بعض دفعہ اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اس محبت کے اندر ان کو کبھی مار بھی دیتے ہیں، پیار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کی جانیں بھی نکال لیتے ہیں۔ آپ کو میں رادھا کرشن کے اندر دو میاں بیوی کو انہوں نے جلا کے مار دیا مولویوں کے فتوے کے ساتھ ہی۔ وہ عورت جو تھی وہ پریگننٹ بھی تھی، اور اس کو جلا کے مار دیا، ان کو لٹکا دیا آگ کے اوپر، اور وہ جل جل کے آہستہ 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 جسم سکڑتا گیا، اور پھر اس کے اوپر وہ مارے گئے۔ تو یہ انتہا کا جو ظلم ہوا یہ مذہبی ہمامی کے تحت کیا گیا، اور اس کا کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، لوگ چھوڑے دن پکڑے جاتے ہیں مذہب کے سہارے پہ اوپر ہی ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور کیونکہ ان کے ساتھ اکثریت کا تعلق ہوتا ہے اور اکثریت جو کہتی ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو جیلم اور کھاریاں کے اندر جو کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی، اور وزیر آباد میں جو کچھ ہوا، اور حکومت نے پسپائی اختیار کی اور گھٹنے ٹیک دیے، آج وہ لوگ جو سے ہیں دودھ کے دھلے ہوئے بن گئے ہیں، اور ان کا عرس بھی کروا رہی ہے تو گورنمنٹ خود کروا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا اور امریکہ والے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پہ الزامات لگاتے ہیں۔ اگر آپ 3 سال کا یہ جو تبدیلی کا دور آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا، جس کے یہ منسٹر بھی ہیں، اگر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لوں تو وہ بھی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، جس طرح گرفتاریاں کی گئیں، جس طرح سے نقصانات دیے گئے۔ انہوں نے کئی مساجد پہ قبضے کر لیے، سیالکوٹ کی ایک مسجد پہ قبضہ کیا انہوں نے کہ جی یہ تو جونسی ہے نا، مسجد جونسی ہے، کیونکہ ان کا جب ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، مطلب آزادی کی بات کریں، کہتے ہیں جب ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تو اب ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس لیے ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کئی مساجد پہ بھی قبضہ کر لیا۔ بہت ساری مساجد جو ان کے نخرے تلے نہیں آتی تھی، قبضہ نہیں کیا بلکہ ان کو توڑا، نقصان کیا۔ یہ مسجد سمجھتے ہی نہیں تھے اس کو، ان کے مینارے گرا دیتے تھے، اور مینارے کون گراتے تھے؟ کوئی عوام نہیں گراتی تھی مینارے گرانے والے گورنمنٹ کے آفیشلز ہوتے تھے، پولیس ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر یا اے سی ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا تھا جو مینارے گروا رہا ہوتا، اور وہ بتا رہا ہوتا کہ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس قسم کی شکل بنانے کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عوام کی دل آزاری ہوتی تھی۔ اگر مسجد کا مینار بنا ہوا دیکھ لیں وہاں پہ، تو عوام کی جاتے جاتے دل آزاری ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، وہ بھی کلمہ لکھا ہے، اس کو مٹاتے تھے، یہ کلمہ توڑتے تھے مسجدوں سے بے تحاشا۔ میری اندازہ ہے کہ 20 سے زیادہ مساجد کے انہوں نے کلمے نوچے اور توڑے۔ طاہر اشرفی صاحب جو ان سے ہیں، یہ میرے خیال ہے کہ خواب میں زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ ایسا پانی پیتے ہیں جس سے نیند زیادہ آتی ہے ان کو، اور وہ نیند آنے کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسی چیز پیتے ہیں جس سے ممنوع ہے۔ ان کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے ممنوع ہوتی ہے غریب آدمی کے لیے، جو بیچارہ دیسی قسم کی وہ بناتا ہے
اور پھر وہ بیچارے وہ اسی زہر سے مر بھی جاتے ہیں. ان کے بس تو بلیتی آتی ہے، ان کو تو امبیسیز تحفے میں دیتی ہیں وہ چیزیں، جس سے یہ اپنی پیاس پوری کرتے ہیں، اور پھر اس سے اس نشے کے اندر ہی یہ انٹرویوز بھی دیتے ہیں. اور وہ انٹرویو دیتے ہیں، بعض انٹرویو تو ایسے بھی دیتے ہیں جو حکومت یعنی جو حکمران ہے امیر المومنین عمران خان صاحب کے لیے بھی انہوں نے دیا، کہ ان کی ناجائز بچی کے بارے میں بھی انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا ہے جیو ٹی وی کے اوپر. تو بار یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ان کا جو آج بیان آیا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ واقعی نیند میں ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. احمدیوں کو یہ کہتے ہیں جی امن سے ہیں، اور یہ اقلیتوں کی جنت ہے. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پاکستان اقلیتوں کی جنت ہے. اگر کوئی اسی اقلیت نے دنیا میں کہیں تنگ ہو تو وہ یہاں پاکستان میں آ جائے، اور یہاں ایک قسم میں جنت کا سما دیکھے گا وہ. اگر تو یہ اس کو جنت کہتے ہیں تو پھر جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ تو ویسے ہی خوفزدہ ہو جائیں گے کہ اگر یہ جنت ہے تو اس جنت کا کیا حال ہوگا. تو یہ لوگ صرف لفاظی کرتے ہیں، نہ ان کو جنت کے بارے میں علم ہے، نہ ان کو یقین ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. طاہر شرفی صاحب کی میں تصویر آپ کو دکھا سکتا ہوں. ماشاءاللہ سے صحت مند آدمی ہے وہ، اور کافی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور عمران خان کو خوش کرنے کا کام جو سے ہیں بہت خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں. تو ناظرین، مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رحم کرے.